السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، اب فیصل مسجد میں کوئی بھی شخص نازیبا تصاویر، نازیبا ویڈیوز نہیں بنا سکے گا۔ اگر کوئی بناتا ہے تو انہیں سوشل میڈیا پر نہیں ڈال سکے گا۔ کوئی غیر موزوں لباس، غیر اسلامی لباس یا پھر جو مہذب معاشرے میں پہنا جاتا ہے اس کے خلاف لباس پہن کر فیصل مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب پیٹیشن دائر ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جس شخص نے پیٹیشن دائر کی وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ نعمان خان جدون۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس پیٹیشن کی ضرورت کیا پیش آئی، کیوں پیش آئی، متن کیا ہے، اب اس ساری صورتحال میں عدالت کیا کر رہی ہے، کن اشخاص یا کن اداروں کو انہوں نے نامینیٹ کیا، اور اب اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے، نازیبا تصاویر، ویڈیوز یا پھر لباس پہن کر فیصل مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس پر کیا حد لگے گی، کیا سزا ہوگی، کیا جرمانہ عائد ہوگا، اور خاص طور پہ نعمان خان جدون کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں، کس مذہبی جماعت کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر ان کی ایما پر یہ خواتین کو اور ان کے لباس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نعمان خان جدون سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ نعمان بھائی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ کیا معاملہ ہے، کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے پٹیشن ہی دائر کر دی اور عدالت پہنچ گئے، اور یہ معاملہ شروع کیسے ہوتا ہے، کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو ٹریگر کیا اور آپ عدالت پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ایک عرصے سے کچھ ویڈیوز دیکھنے میں نظر آ رہی تھی، پھر پریکٹیکلی ہم خود بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہاں پہ ہمیں نظر میں آیا کہ کچھ مرد و خواتین مسجد کے احاطے کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کا لباس بھی اس قدر ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو مسجد کے جو اخلاق ہیں، دائرہ کار ہے، وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ میڈیا کے طور پہ بھی اور باقی چینلز پہ بھی دیکھا گیا ہے، اور لوگوں کی ٹک ٹاک پرائیویٹ آئی ڈیز پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ مسجد کے اندر رقص ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں نے ہی ہمیں اس بات پہ لایا ہے کہ ہم اس کیس کو لے کے چلیں ہائی کورٹ میں۔ اچھا، آپ نے جو درخواست یا پٹیشن دائر کی اس کا کیا متن تھا؟ آپ نے اس کے اندر کیا ایویڈنس جو ہے وہ شو کیے ہیں، اس کا متن کیا تھا، کیا درخواست دی آپ نے؟ دیکھیں، درخواست تو سب سے پہلے ہم نے اداروں کو اپروچ کیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے سوال کے مطابق، لیکن ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد کو بے آبرو ہونے سے بچایا جائے، اور یہ جتنی چیزیں بھی جو میڈیا پہ نظر آ رہی تھی ان سب کے اسکرین شاٹس بھی ہم نے ساتھ لیے ہیں، ان کے جو آئی ڈیز کے لنک ہیں وہ بھی اپنے ساتھ رکھے ہیں، اور جو اس کے علاوہ متعلقہ جو چیزیں ہمارے پاس تھی وہ بھی ہم نے ساتھ ایڈ کی ہیں، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ چیزیں مسجد کے ہاتھے میں نہ ہوں اور اللہ کے گھر کو بے آبرو ہونے سے بچایا جائے۔ اچھا، مجھے نعمان بھائی یہ بتائیں، عدالت پہنچنے سے پہلے کن اداروں کا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کیونکہ یہ جو ہے مختلف اداروں کے انڈر آتی ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو آپ کی جتنے بھی سیاح آتے ہیں وہ لازمی اس کو وزٹ کرتے ہیں، تو کن کن اداروں کے پاس آپ پہلے گئے اور وہاں سے مایوس ہو کے آپ کو عدالت جانا پڑا؟ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے ہم گئے ہیں منسٹری آف ریلیجیس افیئر کے پاس، اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈی سی اسلام آباد کے پاس گئے ہیں، اس کے بعد ہم نے جو ہے نا وہ سی ڈی اے چیئرمین کے پاس ہم گئے ہیں، اس کے بعد ہم آئی جی اسلام آباد کے پاس گئے ہیں، اسلامک یونیورسٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس ہم گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم انچارج فیصل مسجد کے پاس گئے ہیں، اور ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں فیصل مسجد کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک اس سارے معاملے پہ کیا پیش رفت ہوئی؟ عدالت نے کیا نوٹسز جاری کیے، اور اب مزید آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس معاملے کا جو رخ ہے وہ کس طرف جاتا ہو؟ دیکھیں، اس وقت تو پٹیشن عدالت میں دائر ہو چکی ہے اور اس کے اوپر نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں، انہی جو 5-6 نام میں نے لیے ہیں انہی کو، اور نیکسٹ دیکھتے ہیں ابھی وہ ان کو عدالت میں آئیں گے اور ان کے کیا اپنا موقف ہوتا ہے، پھر نیکسٹ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ نئی چیز کیا آتی ہے۔ اچھا، مین کون کون سے اشخاص یا ادارے ہیں جن کو آپ نے نامینیٹ کیا کہ یہ ذمہ دار ہیں یا پھر ان کو روکنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اصل تو انتظامیہ ہے نا، دیکھیں اصل تو کام یہ انتظامیہ کا ہے، لیکن پھر جو جگہ ہوتی ہے اسپیسیفک مسجد ہے، پھر مسجد کو ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کے جو ہے نا اوپر کون سے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے، تو یہ جو جن کو بتایا ہے میں نے یہی اس کے اوپر ذمہ داری ان کی بنتی تھی، اور اس کو انشاءاللہ ان کو ہی ہم نے اس کے ذریعے کیا ہے کہ تاکہ جو ہے نا یہ رکے۔ تو اب تک جن اشخاص یا اداروں کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں ان کی جانب سے آپ سے یا عدالت کی طرف کوئی جواب دیا گیا، کوئی رجوع کیا گیا؟ دیکھیں، میں تو پرائیویٹ جتنا بھی جب درخواست دینے کے لیے گیا یا جب بھی ملا تو سب کا موقف یہ تھا کہ رکنا چاہیے۔ اب عمل میں عدالت میں آ کے وہ کیا بیان رکھتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو میڈیا کے سامنے بتا رہا ہوں یہ چیز کہ مجھے سب نے کہا جی کہ اچھی چیز ہے اور یہ نہیں ہونے چاہیے، مسجد کے تقدس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے یہ چیز۔ اچھا، عام جو بندہ جاتا ہے فیصل مسجد خود وزٹ کرے یا سوشل میڈیا پہ دیکھے اس کو بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن آپ
بینگ اے لائر آپ اس چیز کو زیادہ باریکی سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب آپ نے پیٹیشن بھی دائر کر دی. کون سے ایسے معاملات ہیں جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, وہاں پہ کیا حرکات ہو رہی ہیں, کیا چیزیں ہیں جو کہ ٹریگر کرتی ہیں ہمارے معاشرے کو یا پھر جو ملکی قوانین ہیں ان کے خلاف جا رہی ہیں؟ دیکھیں نا جی کہ اب آپ دنیا بھر سے نا تو اسلام آباد کا نقشہ دیکھیں تو پہلے جو تصویر آپ کو نظر آئے گی وہ فیصل مسجد کی نظر آئے گی, ٹھیک ہے. پھر فیصل مسجد میں لوگ جو ہے نا پاکستان بھر سے بلکہ دنیا بھر سے آتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ ایک اسلامی درسگاہ ہے. پھر مسجد ہے, پھر وہاں پہ ایسے لوگ داخل ہوتے ہیں جو ان کی تعداد شاید کم لوگ ہیں, لیکن وہ مسجد میں آ کے اور جو ہی وہ اسلام آباد میں کسی جگہ پہ آئے فری ہوئے, وہ ڈیٹنگ پوائنٹ انہوں نے بنانے کے لیے فیصل مسجد میں چلے گئے, پھر رقص کیا وہاں پہ جا کے, شادیوں کی شوٹنگ وہاں پہ شروع کر دی, پھر جا کے انہوں نے فرشوں میں جا کے ادھر مرد و خواتین جو جن کا آپس میں کوئی ایسا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا, پھر بھی وہ اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں وہ دیکھی گئی ہیں وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی جس کو لوگ ایک عرصے سے دیکھ رہے تھے, اور بطور وکیل میں نے اس کو کیسے دیکھا, اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جب اپروچ کیا تو مجھے اور حل کوئی نظر نہیں آیا. پھر میرے پاس اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں اس معاملے کو ہائی کورٹ میں لے کے جا سکتا تھا, اس کا میں نے استعمال کیا. میں نے سوشل میڈیا پہ اس پٹیشن یا نوٹسز کے بعد جب یہ خبر وائرل ہوتی ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ کسی مذہبی جماعت کا جو آشیرواد یا ہاتھ ہے آپ کے اوپر ہے, کسی کی ماں پر آپ گئے, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ نعمان خان جدون کا کسی بھی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق فی الحال نہیں ہے. جو محبت کرنے والے مسلمان لوگ ہیں وہ جس بھی جماعت سے ہیں وہ سب ہم سے محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فی الحال ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے, کسی سے ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ہم اپنی آزاد سوچ رکھتے ہیں. ہم نے خود جو چیزیں دیکھی اور خود ہی ہم نے ایویڈنس اکٹھی کی اور لوگوں کی جتنی رائے تھی ان ساری چیزوں کو شامل کرتے ہوئے ہم نے یہ خود کا معاملہ کیا. کسی کا پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے. نعمان بھائی, کچھ خواتین بھی آپ کے خلاف ویڈیوز بنا رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہماری آزادی کے خلاف ہیں, ہمارے لباس پہ بات کرتے ہیں, آپ کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں, خواتین ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا واقعی معاملہ صرف جو ہے وہ بے حیائی نازیبا تصاویر ویڈیوز کو روکنے کا ہے, یا پھر واقعی ہی یہ خواتین کی آزادی یا ان کے لباس پہ بات کرنے کا بھی معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو مسجد کی حد تک ہے, اور اگر ہم اس حد تک جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے پارکوں میں اور جگہ کافی ہیں. ہم تو صرف اس وقت پٹیشن مسجد کی حد تک ہے, اور ایسی بات نہیں ہے. جو عزت دار گھر کی خواتین ہیں وہ ہمیں عزت سے دیکھ رہی ہیں, اور وہ ہم سے بہت انہوں نے ان کے کمنٹ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے آ رہے ہیں. جو لوگ خلاف ہیں وہ ظاہری بات ہے, کوئی بھی بات ہوگی اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو مسجد کے جو تقدس ہے نا اس کے حوالے سے ہے, اور ہماری پٹیشن اس حد تک ہے, کسی اور طرف نہیں ہے. نعمان بھائی, بس مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے, نازیبا تصاویر یا ویڈیوز بناتا ہے, لباس پہن کر جاتا ہے, کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو موضوع نہیں ہے, اس پر کیا حد سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور عدالت کا کیا حکم آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر اب تو حکم آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا, لیکن اس کے اوپر بھاری جرمانے ہوں لوگوں کے اوپر, اور ساتھ ان کو سزا ہو. FIR کا آپشن اس کے اوپر رکھا جائے. جب 2-4 کاروائیاں ہوں گی تو لوگ رکیں گے, اور اچھی بات ہے کہ میڈیا پہ بھی یہ چیز آ گئی ہے, اور ہمارا جو موقف ہے وہ اللہ کے سامنے بالکل سامنے ہے, اور کوئی چیز اس میں چھپائی نہیں گئی, اور سب کو پتہ ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی اس سے انکار کرے گا نا تو وہ جان بوجھ کے کرے گا, حالانکہ حقیقت ان کو معلوم ہے کہ حقیقت ہے کیا. سو ناظرین, اسلام آباد کا سب سے بہترین سیاحتی مقام بھی ہے, مذہبی مقام بھی ہے, فیصل مسجد. ایک عرصہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر نازیبا تصاویر, حرکات, ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں, کپلز جاتے ہیں. لیکن اب یہ معاملہ رک جائے گا. نعمان خان جدون نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے. فیصلہ کیا آتا ہے وہ تو اب عدالت پہ منحصر ہے, سزا یا حد کیا لگتی ہے وہ بھی عدالت کے حکم کے بعد ہے. لیکن آپ اس سارے معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے, کیا اس معاملے کو اور ایسی حرکات کو رکنا چاہیے, یا پھر گورنمنٹ کو اس کے بارے میں کوئی اور حکم نامہ جاری کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے بہت محترم ہے, اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا, اور نعمان خان جدون کے اس ایکٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان, سب سے پہلے پاکستان.